الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز جدید مسائل جو روزے سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بیان ہوگا۔ ناک میں دوائی ڈالی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ ناک کی طرف سے حلق کی طرف فطری راستہ موجود ہے۔ البتہ اگر ناک میں اسپرے کیا جائے یا ناک میں کوئی سیال دوا اس طرح ڈالی جائے، بہنے والی دوائی اس طرح ڈالی جائے جیسے وضو میں پانی ڈالا جاتا ہے پھر اس سے پھینک دیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کہ وضو کی حالت میں ناک صاف کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بعض دواؤں کا سونگھنا کافی ہوتا ہے، جیسے ناک کھلنے کے لیے ویکس سونگھا جاتا ہے، اس طرح بعض ہومیوپیتھک دوائیں سونگھی جاتی ہیں۔ روزے کی حالت میں ایسی دواؤں کا استعمال جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ روزے کی حالت میں خوشبو لگانا اور عطر سونگھنا بھی جائز ہے۔ بعض یونانی دواؤں کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو پانی میں ڈال کر جوش دیا جاتا ہے اور اس کا بھاپ لیا جاتا ہے، جس کا اثر بلا تاخیر حلق بلکہ اس سے آگے تک پہنچتا ہے۔ آج کل یہ عمل نیبولیزر مشین کے ذریعے بھی انجام دیا جاتا ہے، اس طرح بھاپ لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دمہ کی سخت مریض کو دورہ پڑنے کے وقت آکسیجن پہنچائی جاتی ہے، روزہ کی حالت میں اس طرح آکسیجن لینے کا کیا حکم ہوگا؟ فقہی اصولوں کے مطابق اگر آکسیجن کے ساتھ کوئی دوا نہ ہو تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہوا کھینچنا ہے اور سانس کے ذریعے ہوا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر اس کے ساتھ دوا کے اجزاء بھی ہوں تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بلڈ ٹیسٹ، خون ٹیسٹ کے لیے دینا یا خون کا عطیہ کرنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور روزے کی حالت میں ڈائلیسس کا حکم۔ انسان کے جسم میں گردے کا کام خون صاف کرنا ہے اور اس کے مسموم اجزاء کو پیشاب کے ذریعے باہر کرنا ہے، لیکن جب یہ گردے ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ کام مصنوعی طریقے پر مشین اور دوا کے ذریعے لیا جاتا ہے۔ اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ ڈائلیسس مشین جسم کا پورا خون نکال لیتی ہے اور اس کو صاف کر کے جسم میں پہنچا دیتی ہے، یہ طریقہ سستا بھی ہے اور زیادہ مروج بھی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پیٹ کے حصے میں چمڑا کاٹ کر ایک تھیلی اندر ڈال دی جاتی ہے جس کا پائپ باہر کی طرف ہوتا ہے اور اسی پائپ کے ذریعے ایسا کیمیکل اندر پہنچایا جاتا ہے جو خون کے مسموم اجزاء کو صاف کر دیتا ہے۔ ڈائلیسس کی ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جسم میں داخل ہونے والی چیزوں سے روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب وہ فطری راستے سے داخل ہوں اور معدے تک پہنچیں۔ یہاں جو چیز پہنچائی جاتی ہے وہ مصنوعی راستوں سے معدے تک نہیں پہنچائی جاتی بلکہ خون کی رگوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔